زکوٰۃ بالاتفاق اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے، اور زکوٰۃ بالاتفاق فرض ہے اور صاحب نصاب پہ فرض عین ہے۔ اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور فرضیت کا اقرار کرنے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے والا شخص بالاتفاق فاسق و فاجر ہے، مردود الشہادت ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ نہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب الکبائر کے نام سے مشہور کتاب لکھی ہے، اس میں تقریباً 70 کبیرہ گناہوں کو جمع کیا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اس پہ پوری بحث کی ہے، اور اسی کتاب الکبائر میں ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ محمد بن یوسف فاریابی رحمہ اللہ اپنے ساتھیوں سمیت ابو سنان رحمہ اللہ ایک مشہور محدث ہیں، حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے، ان کی ملاقات اور زیارت کے لیے چلے گئے، جیسا کہ عام بزرگوں کی زیارت کے لوگ جایا کرتے ہیں۔ وہاں ابو سنان رحمہ اللہ نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ہمارا ایک دوست ہے، پڑوسی ہے، اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے، لہٰذا ہم سب وہاں ان کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ حضرات اس بندے کے پاس تعزیت کے لیے گئے۔ جب انہوں نے اس بندے کو دیکھا تو بندہ جو ہے وہ دیکھتے ہی رو پڑا، اور بہت زیادہ رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے جا کر اس کو تسلی دی اور تعزیت کی، تعزیتی کلمات کا ہے، اور صبر استقامت کی تلقین کی، لیکن وہ بار بار رو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ موت تو برحق ہے، اس میں رونے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ راضی رہنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھائی کے رونے پہ جو ہے وہ بھائی کے مرنے پہ نہیں رو رہا، بلکہ واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ جب بھائی کا انتقال ہوا اور ہم نے اس کو دفن کر دیا تو سارے لوگ چلے گئے، میں قبر پہ تھوڑی دیر کھڑا تھا کہ اتنے میں قبر سے آہ کی آواز آئی۔ آہ کہا گیا، اور ساتھ میرا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، نیک عمل بھی کیا کرتا تھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے بہت سخت۔ تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جو ہی قبر کو کھودا، نیچے پڑیاں ہٹائیں تو کیا دیکھا کہ آگ میں تو قبر میں تو آگ کے شعلے ہی شعلے ہیں، اور جو بھائی ہے وہ آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا ہے۔ تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں آگے بڑھا اور جا کر اس کو چھڑانا چاہتا تھا۔ میں نے جو ہی ہاتھ دونوں آگے کیے تو میرے ہاتھ جل گئے، اور پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دکھائے، واقعتاً وہ جلے ہوئے تھے۔ تو ان حضرات نے کہا کہ آخر آپ کا بھائی کیا ایسا گناہ کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس طرح کا سخت عذاب ہوا؟ تو اس نے کہا باقی تو وہ نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ، عبادت تمام کیا کرتا تھا، لیکن اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہاں، واقعتاً ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ واقعہ اسی وجہ سے پیش آیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں، تو یہی مال قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اور قرآن کریم سورہ توبہ کے اندر باقاعدہ آیت موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی گئی، اسی مال کو جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا، اور اس بندے کو اس میں جلایا جائے گا۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے مشہور صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، تو نے کہا بالکل ایسے ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں دکھا دیتے ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ جو اس سے عبرت حاصل کرے گا تو اپنے لیے حاصل کرے گا، اور جو اندھا پن کا شکار ہو، عبرت حاصل نہ کرے تو وہ اپنے ہی نقصان کرے گا۔